جاوید لطیف صاحب جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے، کیونکہ جب سیاست میں حق کی بات کرنے والے نہ رہ جائیں تو پھر ملک میں نہ جمہوریت رہتی ہے اور نہ ہی وہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بدنصیبی ہے کہ آج ایک قومی اسمبلی کے ممبر پر غداری کے مقدمے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیاستدان ہو، قومی اسمبلی کا ممبر ہو، وہ ہر بات آج کیمرے کے سامنے کرتا ہے۔ ہمیں بند کمروں میں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر بات کرنے کے پر بھی اجازت نہیں ہوگی، غداری کے مقدمے بنیں گے، پھر ملک میں جمہوریت کیسے ہوگی؟ یہ بدنصیبی ہے کہ آج انصاف کے بھی دور نظام ہیں، آج انصاف کے بھی دور معیار ہیں۔ اس عدل کے نظام پر عوام کا یقین اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ شاہدرہ میں ایک مقدمہ بنایا گیا تھا پوری مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف غداری کا، جس میں ہم سب کے نام تھے، میاں جاوید لطیف صاحب کا نام بھی تھا۔ اس مقدمے کا کیا ہوا سارے جانتے ہیں۔ اس ایف آئی آر کا کیا ہوا جو رات کے 2:30 بجے درج ہوئی تھی۔ تو یہ بدنصیبی ہے کہ جب ریاست کو کسی کے خلاف کوئی اور بات نہ ملے تو وہ اس قسم کے مقدمات ڈھونڈتی ہے۔ یہ معاملات 60 کے عشرے میں، 70 کے عشرے میں ہوا کرتے تھے، یہ ختم ہو گئے تھے۔ آج پھر ان کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان چیزوں کا ہمیشہ مقابلہ کیا ہے، ان برائیوں کا، ان خرابیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ جہاں اتنے مقدمے آپ بنائیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ ان مقدمات سے ورکر بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس سے تقویت ملتی ہے پارٹی لیڈرشپ کو کہ وہ حق کی بات کر سکیں۔ کیونکہ آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ نواز شریف صاحب کی واحد قیادت ہے۔ شہباز شریف صاحب ہمارے صدر ہیں۔ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو آج ملک میں حق کی بات کر رہی ہے، جو ملک میں جمہوریت کی بات کر رہی ہے، جو ملک کے اندر آئین کی بات کر رہی ہے۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جب تک پاکستان آئین کے راستے پر نہیں چلے گا، سارے اپنی آئینی حدود میں نہیں رہیں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ آج جو مہنگائی ہے، جو عوام کو تکلیف ہے، جو پورا پاکستان پریشان ہے، اس کی صرف ایک بنیاد ہے۔ یہی بات ہم بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ غداری ہے تو پھر ہم سب غداری کے مرتکب ہیں۔ تو ہمیں امید ہے، عدالتوں سے امید ہے کہ وہ ان معاملات کا نوٹس لیں گے، کیونکہ میں نے کہا کہ جب عدل کے نظام سے عوام کا یقین اٹھ جائے تو وہ ملک زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ یہ بنیاد ہوتی ہے ایک معاشرے کی، ایک حکومت کی، ایک ریاست کی۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ جاوید لطیف صاحب اگر یہ بات کریں کہ پاکستان، ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان نہ کھپے، تو بات یہ نہیں ہے۔ جاوید لطیف ہم جس پیرائی میں بات کی تھی وہ اور بات تھی۔ میں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نہ کھپے یا ہم پاکستان کھپے کی بات نہیں کریں گے تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ سیاسی لیڈر جذبات میں باتیں کر جاتے ہیں، لیکن جو بات جاوید لطیف صاحب نے کی ہے وہ کسی اور پیرائے میں کی ہے، اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اس میں غداری کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی چل رہی ہے۔ یہ الیکشن سے پہلے کی چل رہی ہے، الیکشن کے بعد بھی چل رہی ہے۔ اس کی ثبوت یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ آپ آج اس ملک میں نیب کے بنائے ہوئے مقدمات کو دیکھیں، صرف مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں۔ اور میرا بارہا چیلنج ہے، ہم نے 5 سال وفاق میں حکومت کی ہے، صوبے میں حکومت کی ہے، ایک کرپشن کا معاملہ لے آئیں، یہ ٹی وی کیمرے لگے، ان کے سامنے ہم پہ الزام لگائیں کہ آپ کی حکومت میں یہ کرپشن ہوئی ہے۔ آج تک 3 سال ہو چکے ہیں، ایک کرپشن کا ثبوت تو بات کی بات ہے، الزام نہیں لگ سکا یہ۔ اور آج حکومت کے حالات دیکھ لیں، کوئی ہفتہ نہیں ہے کہ سینکڑوں ارب کا سکینڈل سامنے نہیں آتا۔ یہ بالکل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جو خرابیوں کی نشاندہی ہم نے کی تھی وہ تو سنی نہیں کسی نے۔ جب ری کاؤنٹ ہوا تو وہاں جو تھیلے تھے ووٹوں کے، ان کی سیلیں نہیں تھی۔ ہم نے پوچھا سیلیں کہاں؟ کہتے ہیں گر گئی ہیں۔ حالانکہ سیل کے اوپر مہر ہوتی ہے
اس ریٹرننگ افسر کی وہ میچ کرنی ہوتی ہے جو اس کے اندر کاغذ ہوتا ہے وہ نہیں ہوا. یہ انصاف تو پاکستان کے عوام کو چاہیے جن کا حق چوری کیا گیا ہے, جن کے الیکشن چوری کیا گیا ہے, جن کے ووٹ چوری کیے گئے. انصاف تو ان کو ملنا ہے. آج جو ملک کی مشکلات ہیں وہ اس چوری شدہ الیکشن کی وجہ سے ہیں. آپ یقین کریں کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک, ہم نے 31 مئی 2018 کو ہم نے حکومت چھوڑی. اس وقت ملک کے کیا حالات تھے؟ میں نے 5 پریس کانفرنسز لائیو کی, سوالات لیے, اپنی حکومت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی اس کے تمام جو ہم نے کچھ کیا تھا وہ عوام کے سامنے رکھا, اس دن کے حالات بتائے. آج آپ پاکستان میں کسی شخص سے پوچھ لیں, ملک وہاں سے بہت نیچے آ گیا. اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ اس کا جواب پاکستان کے عوام مانگتے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف 2018 کے الیکشن کی چوری ہے. میں یہ بات پاکستان کے عوام سے کرتا ہوں, میں یہ اس ملک کی تاریخ سے کرتا ہوں کہ ہم وہ ملک ہیں جو 48 سے لے کر آج تک اس ملک میں ایک شفاف الیکشن نہیں کرا سکے. اور مجھے کل پرسوں ایک آدمی نے کہا, اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس کی بات سن کر, اس نے کہا کہ یہاں اگر قائد اعظم بھی الیکشن لڑتے وہ بھی الیکشن لڑوا دیے جاتے. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ ہم نے جس آدمی نے اس ملک کے لیے کام کیا ہے, ہم نے اس کو الیکشن بھی ہروایا ہے, اس کو ذلیل و خوار بھی کیا ہے, اس کو دعوتوں میں بھی گھسیٹا ہے, اور اس کی بدنامی کی پوری کوشش کی. یار یہ حکومت جانے اور اس کے گروپ جانے, وہ یہ کام وہ جانے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اقتدار کی جنگ میں نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو صرف اور صرف آئین کے راستے پر چل کر کرے گا. آپ 100 الیکشن کرا لیں, اگر الیکشن چوری ہوں گے ملک ترقی نہیں کرے گا. کس نے دعوت دی ہے؟ کہاں پہ دعوت دی ہے؟ ملک کا وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ اسمبلی میں آ کر دعوت دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری یہ سوچ ہے, میں ملک کی بہتری چاہتا ہوں, یہ طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ملک کا وزیر اعظم آ کر گالیاں نکالتا ہے, وہ الزام لگاتا ہے اپوزیشن ممبروں کا نام لے لے کر, اور اسپیکر چپ بیٹھا رہتا ہے. یہاں کوئی نہ پارلیمان ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ آئین ہے. یہ بد نصیبی ہے. ہمارا بیانیہ بڑا سیدھا ہے. ہمارا بیانیہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا ہے, ورنہ مقام آگے نہیں چلے گا. اس کو کہنے کا طریقہ ہر ایک کا فرق ہے. مفتی اسماعیل صاحب میمن آدمی ایک اور طریقے سے کہتے ہیں, میرا تعلق اس پہاڑوں سے اور طریقہ ہے, یہ لاہور سے ہے, ڈاکٹر صاحب ان کا اور طریقہ ہے. ہر شخص کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. بیانیے دو نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں. بالکل نہیں ہوگی. یہ انکوائریاں جو ہوتی ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ معاملے کو چھپایا جائے, جرم کو چھپایا جائے اور مجرموں کو بچایا جائے. آج تک جو انکوائری, جو کمیشن بنا ہے, آپ نے اس معاملے کی انکوائری کرانی ہے, پارلیمانی کمیشن بنائیں, پارلیمانی کمیٹی بنائیں, جہاں پر حکومت کے لوگ بھی ہوں, اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں. اس کی حقیقت آپ کو نظر آ جائے گی, اور اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. لائمل مشاورت سے بنتا ہے. میں آج آپ کو نہیں بیان کر سکتا کیا ہوگا, مشاورت سے بنے گا, اور اس کا مقصد ایک ہی مقصد ہے کہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کیا جائے. پی ڈی ایم نہ اقتدار کے جھگڑے میں ہے, نہ کسی کرسی کے لالچ میں ہے, اور یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور پاکستان کے عوام کرتے ہیں. جو پی ڈی ایم کا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے. پی ڈی ایم نے اپنا بیانیہ پاکستان کے عوام تک پہنچا دیا, پاکستان کے عوام نے قبول کر لیا ہے, اور آج ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے, یہ جانتا ہے, یہ سمجھتا ہے, اس پر یقین کرتا ہے کہ جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جماعتوں کے اندر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پالیسی ایک ہے, بیانیہ ایک ہے, یہ بات ہے. اس میں کوئی ایسی, یہ ہمارے اندرونی مسئلہ اگر ہو, شکایت شکوہ, ہر گھر میں بھی شکایت شکوہ چلتا ہے, میرے خیال میں نہیں ہے, لیکن آپ نے پوچھا ہے, اور یہ گھر کے اندر بھی شکوے رہتے ہیں. ایک ہی بیانیہ ہے, انداز مختلف ہوتا ہے, ہر آدمی اپنے طریقے سے بولتا ہے. اس جماعت کے روح رواں نواز شریف صاحب ہیں. یہ جماعت مشاورت سے فیصلے کرتی ہے. جو بات نواز شریف صاحب کرتے ہیں بات وہی ہوتی ہے, کوئی دو رائے اس کے اندر نہیں ہے, نہ ہو سکتی ہیں. وظیفے کیوں دیتے ہیں یہ لوگ؟
میرا سوال یہ ہے نا، آپ نے کوئی جرم کیا تو استعفیٰ دیں گے نا، آپ کسی کام میں ملوث ہوں گے. مجھے کوئی یہ بتا دے، ایک آدمی جو نہ ملک کا شہری ہے، وہ ایس اے پی ایم ہے، کیوں استعفے دے رہا ہے؟ اس کا تو کسی ادارے پر کوئی اختیار نہیں ہوتا. ایس اے پی ایم کا کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے، کسی محکمے کو حکم نہیں دے سکتا. آج یہ لوگ استعفے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سوال ان سے کریں. جب تک یہ حکومت ہے، یہ ملک زوال پذیر ہے اور مزید زوال آئے گا. اس حکومت سے کسی بہتری کی توقع نہ آپ کو ہونی چاہیے نہ ہو سکتی ہے. گزرا یہاں نہ وزیر اعظم کو پتا وہ کیا باتیں کرتا ہے، نہ وزیروں کو پتا ہے. ہر وزیر اپنے محکمے کے علاوہ ہر کام جانتا ہے، اس پر باتیں بھی کرتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو پہلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر تھے، جو اب انفارمیشن کے وزیر ہیں، وہ عید کا چاند وہ بتا رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی میں نے فیصلہ کر دیا جمعے کا، لیکن رات کے 11:30 بجے پتا چلا کہ نہیں، عید تو صبح ہے.